السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے اور پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ واقعی انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہے جیسا ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا پھر ٹرمپ کی دھمکی کام کر رہی ہے، یا پھر بھارتی شرائط مانی جا رہی ہیں؟ دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان سے بھی لوگ یہی توقع کر رہے تھے کہ پاکستان بھی وقت کے ساتھ چلے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے ان تبدیلیوں کو زیادہ ٹریگر کر دیا ہے۔ اب یورپ میں بھی الیکشنز آنے والے ہیں، کیا یورپینز بھی رائٹ ونگرز کو، انتہا پسندوں کو چوز کریں گے، یا پھر یورپ اپنی مرضی چلائے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور امور خارجہ کے وزیر مملکت سید طارق فاطمی صاحب۔ بہت شکریہ فاطمی صاحب۔ ظاہر ہے حالات ایسے ہیں جن میں ہم نے آپ کو زحمت دی، تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھ آئے، ویورز کو بھی سمجھ آئے کہ معاملات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں۔ حافظ سعید کی گرفتاری، ان کو ڈیٹینشن میں رکھنا، جماعت الدعویٰ پر پابندی ابھی لگی، پھر فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگی اور کچھ لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے، یہ فیصلہ کب ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا صاحب السلام علیکم، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے پھر یہ موقع دیا ہے، اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جس میں آپ نے گلوبل چینجز کا بھی ذکر کیا ہے اور پاکستان کے اندر، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹڈی امپروومنٹ ہر فرنٹ پر ہو رہا ہے پچھلے 3-3.5 سال سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے جتنے کریڈیبل انسٹیٹیوشنز ہیں، دنیا بھر کے جتنے میجر پبلیکیشنز ہیں جن کو دنیا پڑھتی ہے اور جس پر یقین رکھتی ہے، وہ ان چیزوں کو ایکنالج کر رہے ہیں، اور یہ ہر فرنٹ میں ہو رہا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ نے اس پر پروگرام کیا ہے، اکانومی کی امپروومنٹ، اس کو بھی آپ نے 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل جیسے نیوز مجھے پیپر، سمجھ آ رہی تھی وال اسٹریٹ جرنل کی۔ اچھا، جی جی۔ اس کے بعد پاور سیکٹر پر جس قسم کی امپروومنٹ ہو رہی ہے، تو ہر چیز انڈر کانسٹنٹ ریویو رہتی ہے۔ اس کو پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے اور پاکستان مسلم لیگ کی جو مینیفیسٹو ہے، جو پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس میں بڑی کلیئرلی ان چیزوں پر کیٹیگورک پوزیشنز پہلے سے اننسیٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کو اگر ایک ہم نے نارمل ریاست بنانا ہے اور دنیا کو ایک پازیٹیو میسج دینا ہے، جو ہماری نیریٹو ہونی چاہیے، وہ نیریٹو ہونی چاہیے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی، ایک مین سٹریم سٹیٹ کی۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہوا، میں تو آ رہا تھا نا، اگر آپ تھوڑا سا پیشنس دکھائیں، میں آ رہا ہوتا ہوں۔ تو ایک ریسپانسبل اسٹیٹ جو ہے اپنے ہر ایشوز کو انڈر کانسٹنٹ ریویو رکھتا ہے، اور یہ کافی دنوں سے ان سارے چیز کو ایگزامن کیا جا رہا تھا، ان پر ڈسکشنز ہو رہی تھی، اس پر سارے کنسرنڈ ایجنسیز اور منسٹریز جو ہیں they were putting their heads together، اور یہ اس کے فیصلہ جو ہے یہ ہم نے اپنے ریزنز کی وجہ سے کیا ہے، اس میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو کلیئرلی، حافظ سعید کی گرفتاری میں کوئی بیرونی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ سعید کا کوئی ذکر بھی کہیں سے نہیں آیا ہے پچھلے کئی مہینوں میں۔ یہ جو رپورٹ چھپی کہ کسی امریکی عہدیدار نے پاکستانی ایمبیسڈر سے باقاعدہ بات کی اور ایک طرح کی وارننگ کنوے کی، یہ تو ہوا ہے نا، یہ رپورٹ بھی ہوا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اخباروں میں مجھے اس قسم کی خبریں ہر دن نظر پڑتی ہے۔ تو یہ آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ بالکل ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں۔ دیکھیے، 2-3 چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کو اور آپ کے ویورز کو۔ سن لیجئے، دنیا جو ہے وہ 9/11 کے بعد چینج ہو گئی، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کا، اور ہمیں 16 سال لگے تبدیل ہونے میں۔ نہیں، سن لیجئے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے بہت سارے ریزولوشنز پاس کیے ہیں۔ ایز اے ممبر اسٹیٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز،
ہم ان سارے ریزولوشنز اور باقی جتنی ان کی ڈیسیژن ان کو کانسٹنٹ ریویو کرتے رہتے ہیں. یہ ریزولوشن 1267 دسمبر 2008 میں پاس ہوئی تھی. صحیح کیا. آج 2017 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم اس فیصلے پر کریں گے, ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اور ہماری نیشنل ادارے جو ہے اس پوزیشن پر پہنچتے ہیں کہ ہاں ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کسی طرح سے جو 1267 ہے, یہ باقی 1373 ہے, یہ باقی اور ریزولوشنز ہے, اس کی کیا خلاف ورزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, کیا کمپلائنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. 8 سال میں آپ فرما رہے ہیں, 8 سال میں ہم یہ تحقیقات کرتے رہے کہ واقعی یہاں پر 1267 ریزولوشن پر عمل درآمد کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, یہی فرما رہے ہیں. نہیں دیکھیں, نہیں ریزنز ہیں یا نہیں ہیں, یہی فرما رہے ہیں آپ. ایپلیکیبل ہے یا نہیں ہے, یہی فرما رہے ہیں آپ. جب سے پرائم منسٹر نواز شریف پاور میں آئے ہیں اور ان کی پارٹی پاور میں آئی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ملیٹنسی جو ہے وہ ہائیسٹ پرائرٹی اس کو اکارڈ کیا گیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی پروف جو ہے ملٹری آپریشن سے ضرب عضب. اس سے پہلے مذاکرات بھی تو کھیلے گئے, اسی وجہ بہت ساری دیر مذاکرات میں خرچ کی گئی. کیوں خرچ کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جو نیشنل کنسنسس اس ایشو پر نہیں لانے کی اجازت دے رہی تھی, اور پرائم منسٹر کی خواہش یہ تھی کہ اتنا بڑا ایک آپ انیشیٹو لیں اور اس پر اگر ملک کے اندر اس میں آپس میں ڈفرنسز ہو تو اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی ایفیکٹونیس کمزور ہو جاتی ہے. سن لیجئے, اس لیے وہ کیا گیا, اس کے بعد ماؤنٹ کیا گیا, اس میں بڑے سکسیسز ہوئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا, نیشنل ایکشن پلان پر آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئے. یہ بڑی وائڈ رینجنگ پلان آف ایکشن ہے جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کریں, ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہے, اس میں سیلیبس کی بھی چینجنگ ہے, اس کے ماسک کو بھی رجسٹریشن ہے. اس پر تو جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب کی رپورٹ آ گئی, وہ تو پتہ چل گیا کہ کتنا نیشنل ایکشن پلان پر امپلیمنٹیشن اس ملک میں آپ کی حکومت نے جو بنایا عمل درآمد جاری ہے. بٹ میں ابھی اسی نقطے پہ ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اداروں نے تحقیقات کی, ہمارے ادارے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم جماعت الدعوہ پہ پابندی لگائیں, ہم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پہ پابندی لگائیں, حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو ہم حراست میں لیں. یہ تحقیقات میں کیا نتائج ہے جس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب یہ ہم ایکشن لیں؟ یہ سن لیجئے, یہ تو آپ کو جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان سے سوال کرنے چاہیے. فارن منسٹری تو یہ انویسٹیگیشن نہیں کرتی ہے نا, فارن منسٹری نہیں. پرائم منسٹر کی میٹنگز ہوتی نہیں ہیں, ہم تو آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, آپ 4 اکتوبر والی میٹنگ بھی موجود تھے, پھر جنوری میں جو 2 میٹنگ ہوئی ان میں بھی موجود تھے. ہاں, کچھ میں ہوتا ہوں, کچھ میں نہیں ہوتا, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کنسنسس تھا, ایک یونینیمیٹی آف ویو تھی. کس چیز پہ؟ اس چیز پر کہ یہ جو ادارے ہیں ان پر ریسٹرکشنز لانی چاہیے, ان کو واچ لسٹ پر لانا چاہیے. جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے آرٹیکلز ہیں ان کے بیسس پر, اور ان کو آبزرویشن پہ رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے ٹریول پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے, ان کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک کنسنسس پیدا ہوا کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہماری کمٹمنٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے ایک ریسپانسبل ممبر کے طرح سے ہیں, وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ ایکشنز لیں. ان کی کون سی ایکٹیویٹیز؟ میں یہی تو بار بار جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کی ڈیٹیلز تو آپ کنسرن منسٹری سے لیجئے نا, وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے. سر, ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایبسولوٹ کنسنسس تھا. آپ نے ابھی فرمایا کہ اس پر مکمل اتفاق رائے تھا کہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. جہاں یہ مکمل اتفاق رائے ہوا وہاں پر کچھ ریزن تو سامنے آئی ہوں گی نا کہ ان کی کون سی ایکٹیویٹیز پر ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. نہیں, یہ دیکھیے بہت ساری انفارمیشن سینسیٹیو ہوتی ہے اور ہر سے شیئر بھی نہیں کیا جاتا ہے, اور ہمارے لیے بھی یہ پراپر نہیں ہے کہ یہ سینسیٹیو انفارمیشن جو ہے میں پبلکلی اس کو ڈسکس کروں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو حکومت نے لیا ہے یہ بڑی کنسیڈریشن کے بعد ہوا ہے.
کنسلٹیشنز کے بعد ہوا ہے اور کنسنسس کے بعد ہوا ہے، اور یہ ریپریزنٹ کرتی ہے اسٹیٹ کی پالیسی، اور اٹ از پارٹ آف آر ایفرٹس کہ اس ملک کو ملیٹنسی، ایکسٹریمزم اور ریڈیکل فورسز سے اس کو پاک صاف کیا جائے۔ فاطمی صاحب بات چیت کا سلسلہ بڑھائیں گے، ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی ایشوز کو آگے بڑھائیں گے۔ ظاہر ہے اس میں نہ صرف پاکستان کے اندر کی صورتحال ہے بلکہ امریکہ سے لے کر انڈیا تک اور افغانستان سے لے کے رشیا تک یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی صاحب۔ فاطمی صاحب یقین مانیے یہ پچھلے سیگمنٹ میں میرے ایک سوال میں نے رکھا اس کا بھی پورا جواب نہیں ملا، اس لیے کہہ رہا ہوں میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میرے جیسے لاکھوں افراد جو آپ کو سن رہے ہیں، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں ابھی تک یہ سوال کلیئر نہیں ہوا کہ چلیں 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کے بارے میں آپ نے نہیں کوئی بات کی، اچھا کیا، لیکن آپ کی حکومت کو بھی تو 4 سال ہو گئے، آج آ کے 4تھا سال جا رہا ہے، آج آ کر آپ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ لیٹ می پٹ ان دس وے، اس فیصلے تک جو آپ کہہ رہے ہیں مینیفیسٹو بھی آپ میں شامل تھا، آپ کے مینیفیسٹو میں، آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا، رکاوٹیں پھر کہاں تھی؟ دیکھیے آپ ان ایشوز کو صحیح پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ریاست، کوئی بھی ریاست کسی ملک میں، اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے چیلنجز ہے اس کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیلنج کو بیک وقت سائملٹینیسلی نہیں پک اپ کیا جاتا۔ اب جو اسٹیٹ آف انارکی تھی ملک کے اندر، جب جس کو آپ 4 سال تک دیکھتے رہے، نہیں دیکھتے نہیں رہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پوری دنیا تو تعریف کر رہی ہے۔ آج اگر ایک قدم بڑھایا جاتا ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں بار بار، ایک قدم آپ نے بڑھایا، آپ نے جماعت الدعوہ پہ پابندی لگائی، FIF پہ پابندی لگائی، حافظ سعید ان کے ساتھیوں کو ڈیٹین کر لیا، یہی اقدام ہے نا جس کو بار بار میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ کی پرسپیکٹیو غلط ہے، میں پھر آپ سے معذرت سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پچھلے 3.5 سال سے آپ کو ہماری ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئی؟ آپ کو نہیں نظر آیا کہ کس محنت اور مشکل کے بعد ہم نے نیشنل کنسنسس پیدا کیا؟ ہم نے 1,80,000 ٹروپس کو ایسٹرن فرنٹیئر سے ویسٹرن فرنٹیئر موو کیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کس بہادری اور کس کریج اور ریزیلنس کے ساتھ ہماری فورسز نے کمبیٹ کیا؟ ایسی سکسیسز ہوئی ہیں جو ہر دنیا کی لیڈرشپ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ ڈیووس میں جتنی میٹنگز ہوئے وہ لوگوں نے پبلکلی کہا، یہاں تک کہ ادھر تو کہا گیا کہ جی ان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ آپ نے رپورٹس پڑھی ہوں گی، میں تو ڈیووس میں نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ڈیووس میں موجود تھے نا؟ میں موجود تھا، ہر میٹنگ میں موجود تھا، صبح 7 بجے سے میٹنگ لے کے 10 بجے۔ مین تقریر وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں کی؟ میں کہہ رہا ہوں ایک نہیں، انہوں نے کئی تقریریں کی۔ تو پھر یہ امپریشن یہاں کیوں آیا؟ امپریشن اس لیے ہے کہ irresponsible لوگ اس قسم کے امپریشن، میں آپ کہیں تو میں آپ کو پوری لسٹ کر دوں کہ صبح سے لے کے شام تک جتنی میٹنگز، تو بائی لیٹرل ہو گئی نا؟ نہیں بائی لیٹرل نہیں، آپ پوری جو ہے تقریریں کر رہے ہیں، ڈنرز پر کر رہے ہیں، لنچز پر کر رہے ہیں، چائے پر کر رہے ہیں، ملٹی نیشنلز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اسٹیٹ لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ فاطمی صاحب، یہاں جو رپورٹ آئی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو کرپشن کا سیمینار تھا وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کو سپیچ نہیں کرنے دی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں پریسائز آبزرویشن ہیئر، اور میری اس کی جواب میں یہ ہے کہ اٹ از ٹوٹلی فالس، انفاؤنڈیڈ، ملیشیس اینڈ وداؤٹ اینی بیسس۔ یعنی کوئی ایسا وہاں واقعہ نہیں ہو۔ اچھا کیا آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اتنی جگہوں سے دعوت ملی کہ ہم وہ پروگرام میں صبح سے شام تک فٹ نہیں کر سکیں، کیونکہ ہر گھنٹے ہر آدھ گھنٹے پر کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ۔ بہت اچھا کیا فاطمی صاحب، آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جہاں آپ موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی جو بہتری ہو رہی ہے، پاکستان میں جو دیکھیے ڈیووس کے جو بانی ہیں
جو چیئرمین ہے کارل شواز نے بیٹھنے کے ساتھ یہ کہا, اس نے ریسیو کیا پرائم منسٹر کو, کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر یور کنٹری از اے ڈفرنٹ کنٹری. یہ پہلا سینٹنس تھا اس کا. اور سے ایک سیکنڈ, آپ نے ہم ذرا ڈائیورٹ ہو رہے ہیں مین ڈسکشن سے, کیونکہ بات چھیڑی ہے, سن لیجئے. اس نے کہا کہ پاکستان جو 2013 میں تھا اور جو پاکستان اب 2016 کے اینڈ میں ہمیں جو نیریٹو آ رہا ہے, یہ تو دو ڈیفرنٹ کنٹریز نظر آتے ہیں. آپ نے جو اچیومنٹس کی, آپ کی سکسیسز, یہ تو بیونڈ بلیف ہے. اٹ از بیونڈ بلیف. اور ہم اتنے خوش ہیں کہ نہ صرف آپ آئے ہیں, آپ کی بڑی پاورفل ڈیلیگیشن آئی ہے, آپ کے منسٹرز بھی آئے ہیں, اور ہر سیمینار, ہر ورکشاپ میں, ہر کانفرنس میں پارٹیسپیشن ہوئی ہے. ہم ڈائیورٹ ہو گئے مین سبجیکٹ سے. ہم ابھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی, بڑی اچھی بات ہے, یہ ملک تو خود چاہ رہا ہے کہ یہاں پر ایسے گروپس نہ ہوں جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں, جو ریاست کے ساتھ لڑائی کریں. حافظ سعید کے کانٹیکسٹ میں ایک تبصرہ میں بھی سنتا ہوں, ظاہر ہے ہم فیلڈ میں رہتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ یا پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کے اندر تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم کہیں کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ تھے. پھر بھی ان کی تنظیم بند ہو گئی اور ان پہ پابندی لگ گئی. دیکھیے, یہ ریاست اور ریاست کی جو ایجنسیز ہیں وہی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کوئی انڈیویجول, یہ کوئی آرگنائزیشن, اس کی ایکٹیویٹیز ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا رہی. یہ ایک کنسنسس تھا سارے اداروں میں کہ ان کے ایکٹیویٹیز سے ملک کو نقصان بھی پہنچ رہا تھا, اور ہم یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے وائلیشن میں بھی تھے, اس لیے یہ ایکشن لینا ضروری تھا. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں لیا گیا. یہ اس لیے نہیں لیا گیا, میں پھر سے دوبارہ آپ کو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیلنج, یہ ہر پرابلم کو بیک وقت سائملٹینیسلی نہیں ٹیک اپ کیا جاتا, اس کی پرائرٹائزیشن کی جاتی ہے. اور پہلے آپ نے دیکھا جس اسکیل پر ٹیررسٹ کو, ملیٹنٹس کو ہم نے ٹیک آن کیا, ضرب کیا, جس میں لاسز ہم نے سفر کیا, اب دنیا کم از کم اپریشیٹ کر رہی ہے. جب ہم سینٹ ڈیلیگیشن کو لے جاتے ہیں, سینٹ کام کے کمانڈر کو لے کے گئے, ہمارے چیف لے کر کے گئے, they were amazed, ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی پاکستان ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ادارے اور ہماری ریاست اس نتیجے پہ پہنچی کہ حافظ سعید اور ان کی تنظیموں کی وجہ سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا تھا. وہ کس طرح سے نقصان پہنچا رہے تھے پاکستان کے مفادات کو؟ دیکھیے, ڈیٹیلز تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس قسم کی انفارمیشن سینسٹیو ہوتی ہے, پبلکلی ڈسکس نہیں کی جاتی ہے, مگر جو ہمارے کنسرنڈ ادارے ہیں جن کا کام ہی ان چیزوں کو بڑی کلوزلی مانیٹر کیا جائے, ان کے پاس مور دین ایڈیکویٹ ایویڈنس موجود تھا اور موجود ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں فاطمی صاحب, ظاہر ہے آپ سے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ بہت ماشاءاللہ سیزن ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, مجھے تھوڑا ادھر ادھر بھی آپ گھما رہے ہیں. جب کوئی اور کہے اور کہے گا کہ جی ہم ان کے پاس اگر ثبوت ہیں تو ہم بھی یہی بات کرتے تھے. مثلا ایک امریکن آئی تھیں دہلی میں, وہ کہہ گئی تھیں کہ یہ کاروائیاں کرتے رہے, تو $10 ملین کے قریب انہوں نے ہیڈ منی بھی کہی تھی. پھر ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے, اس سے پہلے والی انتظامیہ بھی یہ بات کرتی رہی. تو کیا فاطمی صاحب, کیا جو کچھ ہم ماضی میں کہتے رہے اور ان لوگوں کی, دوسرے لوگوں کی, باہر والوں کی باتوں کو ریجیکٹ کرتے رہے, کیا وہ صحیح پالیسی تھی؟ پھر نہیں, اگین آپ اس کے کور تک نہیں پہنچ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے چیلنج کو کس وقت ٹیک آن کیا جائے. کوئی بھی دنیا میں حکومت سارے فرنٹس کو بیک وقت نہیں کھولتی ہے, اپنے ایک لسٹ بناتی پرائرٹائزیشن کی اور اس کی ارجنسی کی, اس کی امپورٹنس کی اور اس کی سیوریٹی کی, اور اس کے بیسس پر ہوتا ہے. اب کافی کچھ سکسیسز کاؤنٹر ٹیررزم پر ہوا تھا, تو ضرب عضب کے نتیجے میں, آئی بی اوز کے نتیجے میں. تو اب ہم دوسرے فرنٹ پر گئے.
اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب یہ باہر سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں، ہم ان سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں نہ ڈکٹیٹ کریں کہ ہم کس کو کس وقت کس طریقے سے ٹیک آن کریں، یہ فیصلہ جو ہے ایک سوورن ملک کو خود کرنا فیصلہ ہو گیا۔ عدالت میں ظاہر ہے ڈیٹینشن پاکستان میں سبجیکٹ ٹو جوڈیشل سکروٹنی ہے، عدالت ان کا جائزہ لیتی ہے، کوئی نہ کوئی پٹیشن کرے گا جا کر۔ کیا جن اداروں نے، جس ریاست کے جن آرگنز نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ پھر عدالت کے سامنے بھی ایویڈنس رکھیں گے ان کے اس طرح کے کاموں سے جس کی وجہ سے پاکستان کے مفادات کو زد پڑ رہی تھی؟ دیکھیے پاکستان الحمدللہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، کورٹس ہمارے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں اور رول آف لاء میں ہم بلیو کرتے ہیں، اور ہر شخص کو اور ہر ادارے کو یہ ان کی رائٹ ہے کہ وہ کورٹ آف لاء کو اپیل کریں۔ تو آپ کے خیال میں دیر از سفیشینٹ ایویڈنس جس کی وجہ سے حافظ صاحب ڈیٹین رہیں گے؟ نہیں، یہ کورٹس کے پاس جب جائیں گے، کورٹس کو اداروں کے پاس مور دین ایڈیکویٹ ایویڈنس ہے، موجود ہے جس کے بیسس پر انہوں نے یہ ایکشنز لیے۔ اور پھر جب عدالت میں یہ معاملہ جائے گا تو حکومت، ظاہر ہے وہاں پر تو ادارے اپنی جگہ پہ، حکومت نے جا کے اپنے اس ایکشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے جس ایکشن کی بنیاد پر حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو ڈیٹین کیا گیا، تو یہ ساری ایویڈنس پھر عدالت کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آبویسلی جو بھی کورٹس مانگے گا وہ دینا پڑتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں نا، لکھوی آزاد ہو گیا، عدالت کے پاس ایویڈنس نہیں تھی، انڈیا سے بات چیت کرتے رہے لیکن بقول یہاں جو آفیشل تھے کہ اتنی ایویڈنس نہیں آئی۔ جو ممبئی کیس میں جو ایویڈنس ہم منگوانا چاہ رہے تھے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن بھی گیا تھا وہاں پر، کیا وہ بھی ایویڈنس پٹ کی جائے گی ان کے خلاف؟ ظاہر ہے یہ پاکستان کا تو فیصلہ ہے، بٹ بیرونی دنیا بھی مانگتی رہی ہے اس طرح کی باتیں۔ دیکھیے یہ جو ایشوز ہیں بامبے کے ہیں یا باقی اس قسم کے ہیں، اس کی لیگل ایسپیکٹس بھی ہے، اس کی پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی ہے، اور ہم نے تو ایک نہیں کئی دفعہ انڈیا سے کہا کہ آپ سارے ایویڈنس کو ہم سے شیئر کریں، ایسے ایویڈنس کو شیئر کریں ایگزیکٹلی جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو کیا ہمارا ایکشن جو ہے وہ ہمارے کورٹس کو اپہولڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں رول آف لاء ہو تو وہاں صرف آپ کسی شخص کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ہیں انلیس آپ نے ایڈیکویٹ سیف گارڈز لیا ہوا ہو کہ آپ کے ایکشن کو کورٹ اپہولڈ کر سکے۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بٹ اسی تناظر میں چونکہ کانٹیکس بدل جائے گا، کیا جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے جن کی بنیاد پر حافظ سعید کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہے، اس میں ممبئی کیس بھی شامل ہے؟ نہیں، اب یہ تو ہمارے لیگل ایکسپرٹس دیکھیں گے نا، دس از ناٹ فار می، یہ میرے ٹرف میں نہیں ہے۔ جو ابھی تک ایویڈنس آپ کے ساتھ، آپ کی حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، کیا وہ ایویڈنس جو ہے ہمارے پاس اس میں ممبئی کیس بھی شامل ہے؟ نہیں، اس ڈیٹیلز کا تو مجھے علم نہیں ہے، جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ آپ کو اس پر جواب دیں گے، مگر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بڑے ویل ڈیلیبریٹڈ اور ویل تھاٹ آؤٹ ایکشنز ہیں۔ فاطمی صاحب بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ٹرمپ کی بات بھی کریں گے، کچھ یورپ کی بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے فاطمی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی ویژن تھی نیبرہڈ میں امن کے لیے، تو کیا ایسے اقدامات سے اب کچھ اس ویژن کی تکمیل کی امید لگ رہی ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے روبرو ہیں سید طارق فاطمی صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ہونے والے واقعات و حالات کے حوالے سے۔ اب حافظ سعید صاحب ڈیٹین ہو گئے، ان کی تنظیموں پر پابندی لگ گئی، اگر آپ یہ کہیں بھی صحیح کہ بھارت کی شرائط نہیں مانی گئی یا ٹرمپ کی دھمکی نہیں مانی گئی، اس اسپیکٹ سے ہٹ کے کیا اب بھارت کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں ہماری خواہش تو شروع سے ہے، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہم نے پبلکلی اس چیز پر کا بار بار ذکر کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت کی یہ کنوکشن ہے ہماری کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے، اس لیے نہیں کہ کوئی ان کے لیے فیور ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے،
پورے خطے کے لیے بہتر ہے. یہ ہماری خواہش مگر یونیلیٹرلی اچیو نہیں ہو سکتی ہے, ہم سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتے ہیں, اس کی کچھ ریسپروسٹی دوسرے طرف سے بھی نظر آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ہم خود آئے چل کے, پھر بھی نہیں ہوا آپ کی طرف سے. 25 دسمبر کا جو وزٹ تھا, کسی کے برتھ ڈے پر جانا یا کسی کے شادی میں جانا, وہ ایک ڈائیلاگ پروسیس کا تو حصہ نہیں ہے. گڈ ول جیسچر, جی ایک گڈ ول جیسچر تو پرائم منسٹر نے بھی بڑا اچھا گڈ ول جیسچر دیا تھا سویرنگ ان میں تو کبھی نہیں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ پھر پٹھان کوٹ ہو گیا. نہیں دیکھیں, پٹھان کوٹ یہ کچھ اس قسم کا, اس میں پاکستان کے حکومت کا تو کوئی رول نہیں تھا, پاکستان کے اداروں کا کوئی رول نہیں تھا. پاکستان کے اگر کوئی پاکستان سے بیٹھ کر کے کسی اور ملک میں ایکٹیویٹی کرے اور ہم اس کے خلاف آلریڈی ایکشنز لے رہے ہیں, ہم ہر مار رہے ہیں, ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, تو ہماری ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. ہم نے ویسے پٹھان کوٹ کی جو تحقیقات آپ نے شروع کروائیں, جو آپ نے ڈیلیگیشن بھی بھیجا تھا, اس کا نتیجہ ہم پاکستانیوں کو بھی نہیں معلوم ہوا. نہیں, یہ تو اس کو یہ سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو ابھی پبلک میں نہیں لایا جا سکتا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ, یہ کوئی بھی واقعہ, اس کو بہتر ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے تعاون کریں, کوآپریشن کریں, ایکسچینج آف انفارمیشن لیں, ایویڈنس شیئرنگ کریں, بجائے یہ کہ آپ ایک میسو پروپیگنڈا کیمپین لانچ کریں دنیا میں پاکستان کے خلاف لگ اور جائیں. ساتھ ساتھ نہ صرف پروپیگنڈا کیمپین بلکہ آپ اپنے سرونگ آفیسر کو بلوچستان بھیج دیتے ہیں جو انگیجڈ ہے سبورسیو ایکٹیویٹیز میں, جو لوکل ملیٹنٹس کو ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ کیسی وزٹ آپ کی تھی اور کون سا گڈ ول جیسچر تھا؟ گڈ ول جیسچر تو ہے پرائم منسٹر کا کہ باوجود ان سارے واقعات کو, پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کو وہ ہر جگہ ریٹریٹ کر رہے ہیں. ہم بار بار انہیں دعوت دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھیے. اب کلبھوشن والا ہم نے ڈوزیر دے دیا, پہلے تو ہم نے 2015 اکتوبر میں دیے تھے 3 ڈوزیر, بٹ ابھی جو جنوری میں دیا, فرسٹ ویک آف جنوری میں ہم نے سیکرٹری جنرل کو دے دیا. کوئی فالو اپ ہمیں ملا ہے سیکرٹری جنرل کا, کوئی جواب ملا ہے اس کا؟ نہیں, سیکرٹری جنرل صاحب کو تو ابھی دیا گیا ہے جنوری میں. جی جس دن وہ آئے ہیں آفس میں. اب ان کو ہم پرسو کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں, اور جو سبسیکوینٹ ایکشنز ہے فالو اپ وہ بھی کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری خواہش, یہ ہماری آبجیکٹو تو ہے اچھے تعلقات کو, بٹ وہ اچھے تعلقات کی اچیومنٹ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ہندوستان کی لیڈرشپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ ان کا نیبر ہے اور اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ضرورت ہے, ٹینشن کو ریڈیوس کرنا. ہم اس کے لیے تیار ہیں, مگر یہ سنگل ہینڈڈلی نہیں ہو سکتا. وہ تو انہوں نے الٹا, جو کل ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بھی 1-2 دن پہلے جو ریاکشن آیا حافظ سعید کی ڈیٹینشن پہ, they are calling for do more. نہیں, ہم کسی الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو منسٹرز ہیں وہ ڈو مور تو ہم کسی کا نہیں ایکسپٹ کرتے. ہم سوورن اسٹیٹ ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, ہم وہی ایکشن لیں گے جو ہم اپروپریٹ سمجھتے ہیں اور اسی ٹائم لائن پر لیں گے جو ہم اپروپریٹ سمجھتے ہیں. یعنی کسی کے خلاف بھی اگر کوئی ایکشن پاکستان لیتا ہے تو خود وقت کا تعین کرے گا. Absolutely right. ہم کسی وقت کے تعین کی بنیاد کیا ہوگی, کس کنسیڈریشن پہ ہم اس وقت کا تعین کریں گے؟ سب سے بڑا کنسیڈریشن تو یہ ہے کہ ہم نے جو ایک اپنا اسٹریٹجک گول رکھا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو پاک صاف کرے, اور اس کی ٹیکٹیکل ٹائم لائن جو ہے وہ ہمارے اداروں کو ڈٹرمن کرنا ہے, ڈیپینڈنگ آن آر کیپیسٹی, ڈیپینڈنگ آن واٹ وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ اینڈ آن واٹ اسکیل وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ. ابھی ٹرمپ آئے ہیں, وہاں پر امریکہ کے صدر بنے ہیں. ٹرمپ نے آتے ہی 7 مسلم ممالک کے شہریوں پر پابندی لگا دی. ہم تو مسلم امہ کے حقوق کے حوالے سے بڑے چیمپئن رہے ہیں, ہم نے ہر جگہ جہاں مسلم کاز تھا ہم نے آواز بلند کی. اس بات پہ ہم خاموش ہیں. دیکھیے, ہر ملک کی سوورن رائٹ ہوتی ہے کہ وہ کس کو الاؤ کرے نہیں کرے. ہم یہ جو ایکشنز ہوئے ہیں اس میں ابھی پوری طرح سے کلیئرٹی بھی نہیں آئی. کلیئرٹی تو آ گئی, ایئرپورٹ پہ اتار دیا ان کو, 7 ممالک کے نام آ گئے. ایک سیکنڈ, آپ اگر کلیئرٹی ہوتی
تو JFK ایئرپورٹ پر اور ڈلس ایئرپورٹ پر ہزاروں کا ڈیمونسٹریشن ہوتا، لائرز چلے گئے، ACLU یعنی امریکن کمیٹی آن لیگل یونین، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ایگزیکٹو آرڈر میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو کلیئرٹی ہے، مگر اس پر بھی یہ آ رہا ہے اور ساورینٹی کی فاطمی صاحب معاف کرنا ساورینٹی کی بات کر رہے ہیں، ان تمام ممالک جن پہ پابندی لگی ہے ان کو تباہ کرنے والا کون تھا؟ عراق میں کیا ساورینٹی کو اپ ہولڈ کیا تھا جارج بش نے آ کر؟ افغانستان میں بمبنگ کی، لیبیا کی تباہی کی، یمن کی تباہی کروائی۔ ان ایشوز پر میرے لیے کمنٹ کرنا اناپروپریٹ ہے۔ ہم ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ میں ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے ہمارا کانٹیکٹ ہے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ہماری ان کے ساتھ میسج یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز اگر زیادہ ایکٹیولی لوگوں کو امبریس کرتی ہے، اگر آپ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کی بھی بہتری ہے، اور اگر اس قسم کی پالیسیز آپ پرسو کریں گے جس میں آپ ڈیویژنز پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ آسٹرسائزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی کو مین سٹریم سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بلکہ ایکسٹریمسٹ اور ملیٹنٹس کے ایجنڈا کو فردر پروموٹ کریں گے۔ یعنی ٹرمپ کی پالیسیز ملیٹنٹس اور ایکسٹریمسٹ کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہی ہے۔ جی، اس لیے ان کو ہم یہ کنوے کر رہے ہیں، اور یہ ہماری میسج، یہ وہی میسج ہے جو امریکہ کے اندر مین سٹریم پارٹیز کہہ رہی ہیں، پبلک اوپینین کہہ رہی ہے، لیگل فریٹرنیٹی کہہ رہی ہے، خود پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، پرائم منسٹر ٹروڈو نے ذکر کیا ہے۔ یہ میسج جو آپ فرما رہے ہیں ہم نے ٹرمپ کو دیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کو کس چینل اور کس لیول پہ دیا ہے کہ آپ کی کہ ٹرمپ کی پالیسیز اس ایکسٹریمسٹ کے ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے، یہ کس کو ہم نے کنوے کی؟ نہیں، یہ ہم نے ڈپلومیٹک چینل سے کنوے کیا ہے کہ آپ کی ریچ آؤٹ اگر ہو مسلم کنٹریز کو اور ایک میسج آف سپورٹ اینڈ سولیڈیرٹی ہو، تو وہ آپ کے کاز کو، جو ایک گلوبل کاز بھی ہے یعنی ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اس کو زیادہ سپورٹ ملے گا، اس کو زیادہ آپ اسٹرینتھن کریں گے، بجائے آپ اس قسم کی پالیسیز فالو کریں جس سے لوگوں کو یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو مین سٹریم سے آپ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سید طارق فاطمی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، کوسچن تو میرے پاس اور بھی بہت ہیں لیکن پروگرام کا ظاہر ہے وقت شارٹ ہے۔ بہرحال ایک ری ایشورنس سید طارق فاطمی صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ انہوں نے دی ہے کہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی ایسے گروپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو کہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے مفادات کے لیے خطرہ ہو۔ اپنے میزبان شوکت پیراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔